قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضرت امام اللہ صلی علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیات تلاوت کی. اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزر کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ آج یہ بزم سید اعجاز علی صاحب کے مکان میں منعقد کی گئی اور 191ویں بزم ہے جس کا عنوان اللہ والوں سے محبت کا فائدہ. انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل دل جمعی اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں. میں نے قرآن پاک سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوت کی اور سورہ فاتحہ اصل معنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک استغاثہ اور ایک استعانت ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے رب کریم نے ہمیں اپنی بارگاہ سے طلب کا سبق دیا، دعا کا سبق دیا اور اپنی وحدانیت، اپنی رحیمی کریمی کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو. یعنی اگر اس کا ترجمہ ہم لفظی کریں تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو اور مدد صرف اور صرف مجھ سے ہی چاہو. تو ظاہر ہے کہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہم اگر تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں تو مدد میں ہم تجھ سے کیا مانگیں، تو ہمیں یہ بھی بتا دے. ہم مدد میں تجھ سے کیا طلب کریں تو اسے بھی واضح فرما دے. تو اللہ رب العزت نے استعانت کے بعد کیا مانگا جائے اللہ نے اسے بھی واضح فرما دیا اور کہا کہ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم. اے بندو مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہوں اور جن پر غضب ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی استعانت میں ہمیں اور جملہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا. کہا کہ وہ راستہ مجھ سے مانگو جو راستہ مجھ تک پہنچتا ہے،
جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور پھر وہ راستہ ان لوگوں کا رب نے قرار دیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے اپنی قربت عطا فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم عزم قرآن دیکھیں کہ اللہ والوں کا ساتھ اور ان کا راستہ ہمارے لیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، تو حضرات قرآن پاک کی ان آیاتوں سے اس کا اندازہ کریں کہ رب کائنات چاہتا تو اس تعین کے بعد کہتا کہ مجھ سے تم اپنی عاقبت طلب کرو، مجھ سے تم دولت و شہرت طلب کرو، مجھ سے تم اپنے عقیدوں کی پختگی طلب کرو، لیکن رب کائنات نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے سیدھا راستہ طلب کرو اور ان لوگوں کا راستہ طلب کرو جن پر میرا انعام ہے۔ اب یہ انعام ہے کن لوگوں پر؟ کہ جن کے راستے کی جانب اللہ رب العزت ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اور جن کے راستے کو اللہ رب العزت سیدھا راستہ فرما رہا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہم قرآن میں ہی ان لوگوں کو تلاش کریں تو اللہ رب العزت قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر اللہ خود فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی ایک مقام پر اللہ نے ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے، لوگ ان کی فہرستیں اور ان کے گروہ اور ان کی جماعت کو پہچان لو، اور اگر تم نے ان میں سے کسی کو پاؤ تو پھر ان کی صحبت اختیار کرو، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور ظاہر ہے حضرات کہ اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ کو بہتر کہہ دیا، جس کی صحبت کو بہتر کہہ دیا، پھر وہ صحبت ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ اور اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی قربت، یہ اصل معنوں میں خوف خدا پانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ بندہ اگر اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سچے کے دامن سے وابستہ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایمان اور تقوی والوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم ایمان اور تقوی کی بنا پر اپنے آپ کو کامیاب نہ جاننا جب تک کہ تمہارے ہاتھ میں کسی اللہ والے کا دامن نہ ہو، تم کسی اللہ والے کی صحبت کو اپنا نہ لو۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سمجھنے اور اس سے ہدایت پانے کا دار و مدار بھی اللہ والوں کی ذات پر رکھا۔ آپ کئی مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہوں گی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم جو حروف مقطعات، اس کے بعد جو آیت کا آغاز ہے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی لا ریب، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے۔ یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے سمجھنے کا دار و مدار بھی اپنے مقربین کے لیے رکھا کہ جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے، ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے، ان کی محبتیں تمہارے قلبوں میں نہیں ہوں گی تو تم قرآن پڑھ کر بھی قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ آج دیکھیں کہ قرآن کو بتانے اور سمجھانے والے دنیا میں بے شمار ہیں۔ ہر خطیب، ہر مقرر، ہر عالم جب بھی کسی وعظ و نصیحت یا اپنی تقاریر کو شروع کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت مبارکہ کو موضوع سخن بناتا ہے۔ بالکل توجہ کے ساتھ حضرات کہ یہ ایک عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے، اور آپ لوگ جس انداز میں سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی
ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کی ایمان میں، اسلام میں کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہر خطیب، ہر مقرر جب ابھی کی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک آیت کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اب وہ خطیب کوئی بھی ہو، وہ خطیب ہو بغض اولیاء والا یا وہ خطیب ہو محبت اولیاء والا، یعنی جو اولیاء سے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہو اس کا بھی یہ طریقہ، اور جو بغض لیے دل میں بیٹھا ہے اس کا بھی یہی طریقہ کہ وہ بھی قرآن سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے اگر دینی مجالس سے، اور اسی کی دلائل دے دے کر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح، یہ غلط ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے تو لازم قرار دیا، قید لگا دی کہ قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ھدی للمتقین، قرآن وہی سمجھے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اور جس کو اللہ اپنا ڈر عطا فرماتا ہے، جس کو اپنا تقوی عطا فرماتا ہے، اس کے تعلق سے رب قرآن میں ہی کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی غم نہ کوئی ملال، الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہوں نے ایمان لایا ہے اور تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ نے قید لگا دی، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے ہدایت پانے کا دار و مدار بھی اللہ والوں کی محبت پر منحرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن سے یہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا علم غیب مانو تو شرک ہے، ان کو پکارو تو شرک ہے، ان کی بارگاہوں میں جاؤ تو حرام ہے، یہ کر لو تو ناجائز ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مصطفیٰ کے دین کی روحانیت کو ختم کر کر اپنی عقل سے مذہب و دین کی معیاریں منتخب کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہر وہ نیک اعمال جس میں ادب اولیاء ہو، ادب رسول ہو، ادب صحابہ ہو، ان پر وہ ناجائز و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کی آیتیں، اور آیتیں بھی وہ آیتیں جو حقیقت معنوں میں دور جہالت میں کفاروں کے لیے اور جاہلوں کے لیے نازل کی گئی، رسومات کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی، ان آیتوں کا استعمال کر وہ آج اہل ایمان پر چسپا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن سے وہ ہدایت نہیں پائے ہوئے ہیں جہاں رب نے قید لگائی کہ ھدی للمتقین، قرآن سے وہی ہدایت پائیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا ڈر، اپنا خوف یا اپنے مقربین کی قربت عطا فرما دی، وہی ہدایت پائیں گے۔ انہوں نے آگے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ قرآن کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے، کچھ گمراہ ہو جائیں گے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ ہونے والی جماعت فاسقوں کی۔ تو آپ دیکھو کہ جس کے اندر بے ادبی و گستاخی ہو وہ فاسقوں سے کم نہیں، اور بالیقین وہ فاسق ہے، کیونکہ فسق کی ایک سب سے بڑی علامت ہے بے ادبی۔ بندہ جیسے ہی فسق میں ڈوبتا ہے وہ بے ادب ہوتا ہے، اس کے اندر سے ادب ختم ہوتا ہے، اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے ادب، کہ جس کے اندر ادب آ جائے پھر ایمان بھی اس کے قلب میں جگہ لیتا ہے، ایمان بھی اصل معنوں میں اس کے اندر راسخ ہوتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ اولیاء اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، یہ ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے، اور میں لازم ہی نہ کہوں بلکہ یہ ایمان کا جزء عین ہے۔ اگر اللہ والوں کی محبت دل میں نہ ہو اور پھر بندہ ایمان اور اسلام کی رٹ لگاتا پھرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ظاہری مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس کے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بڑے بڑے کمال دے کر دنیا میں بھیجا، بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے گھرانوں میں جو لوگ پیدا ہوئے، ان کی اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرتیں آپ دیکھو کہ انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم پر کیسا عمل کیا، اور رب کریم نے جن کے راستے پر چلنے کا حکم دیا پوری زندگی ان کے راستے پر چلے،
اور ایسا نہیں کہ صرف ان کے راستے پر چلا اور رسول پاک کے دین کا ظاہری علم حاصل نہیں کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، آپ امام حسن عسکری کی اولادوں میں آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی دونوں جانب سے آپ کا گھرانہ مصطفیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ آل نبی اولاد علی ہونے کا شرف، مادر ذات ولی پیدا ہوئے، بچپن میں ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی غرض سے نکلے، اور جب علم کے معیار کو تکمیل تک پہنچایا تو پھر بڑے بڑے مشائخ کی ملاقات کو نکلے، بڑے بڑے صوفیاء کی ملاقات کو نکلے، بڑے بڑے اللہ والوں کی بارگاہوں میں انہوں نے زانوئے ادب طے کیا، جبکہ ان کا مقام یہ تھا کہ ان سے آنے سے پہلے اولیاء جو گزرے وہ اپنے اپنے دور میں کہتے تھے کہ ایک عبد القادر آئے گا اور وہ کہے گا قدم ہادی علی کل رقبتی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ سے پہلے کے بزرگوں نے بھی اپنی گردنیں خم کی تھی اور کہا کہ قدم راسی ہی، اس کا قدم ہماری گردنوں پر، یہ مقام غوث اعظم کا۔ لیکن آپ نے بھی ہمیں بتایا صحبت اختیار کر اللہ والوں کی کہ میرے ماننے والوں جان لو کہ اگر مقام پانا ہے، ایمان کے اندر ہمیشہ تازگی دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی قربت اختیار کرو۔ اللہ والوں سے محبت کا ایک سبق غریب نواز علیہ الرحمہ نے ہمیں دیا۔ سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ، ان کا نسب بھی پڑھیں تو یہ بھی آل نبی اولاد علی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو خاندان میں پیدا ہوئے انہیں بھی منصب ولایت عطا فرمایا۔ آپ بچپن سے ہی ایسی مخلص طبیعت کے حامل کہ لوگ آپ کا بچپنے میں کردار اور اخلاق دیکھتے تو کہتے کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں، لیکن آپ نے اپنی پراپرٹی راہ خلا میں خیرات کر دی، ضرورت کے مطابق اہل خانہ کو دیا، علوم ظاہری حاصل کیا، اپنے وقت کے فقیہ محدث بنے، اور پھر آپ نے 20 سالوں تک تقریباً خواجہ عثمان ہرونی کی صحبت اختیار فرمائی، اور ان کی گٹھری لے کر وہ جس جانب چلتے غریب نواز علیہ الرحمہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ اگر وہ مکہ جائیں تو غریب نواز ان کے پیچھے، وہ اگر چشت جائیں تو غریب نواز ان کے پیچھے، وہ بخارا، سمرقند، تاشکند، یہ جتنے علاقوں میں پہنچے غریب نواز علیہ الرحمہ اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، اور پھر جب اللہ والے نے نظر فرمائی تو وہی غریب نواز علیہ الرحمہ کہ جو حقیقت معنوں میں نسل بعد نسل اولیاء کی اولادیں تھے، لیکن ان کی ولایت کو نکھار کب ملا؟ جب کسی اللہ والے کا دست حق ان کے سر پر آیا۔ اور پھر وہی غریب نواز علیہ الرحمہ آج ہمارے ہندوستان کے روحانی بادشاہ اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ آپ کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، جبکہ اور دیگر بادشاہ آئے اور جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی، لیکن جب وہ ختم تو ان کی نسلوں کا نام لیوا موجود نہیں۔ اور آج بھی سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ کا ذکر اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے کسی زندہ اور موجود آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنا دولت، پیسہ، وقت صرف کر کر آپ کی بارگاہ اور آپ کی قبر کی حاضری کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ملا کیسے؟ اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ رب نے مجھے دیا یہ اولیاء کی صحبت اپنانے کی وجہ۔ خود سرکار تاج الاولیاء ان قریب جن کا عرس بھی گزرا ہے، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ، آپ کا حال تو یہ تھا کہ آپ کی ولادت کا اعلان تو بچپن میں ہو چکا تھا۔ بچپن میں کہ جب آپ ایک مکتب میں کامٹی میں پڑھنے جاتے تھے تو عبداللہ شاہ نوشائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تھا کہ مولوی یہ بچے کو جسے تم پڑھاتے ہو اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ علم لدنی کا مالک ہے۔ رب کائنات نے اسے اپنے علم سے مزین کر دیا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ عالم جزم میں رہے، ایک لمبا وقت آپ کا سالکیت میں بھی گزرا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ
کہ جب آپ کو رب کائنات نے ایک تحمل عمر کے درجے پر پہنچایا تو آپ بھی ساگر کی سرزمین پر اپنی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد مکی ساگری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پوری رات گزارا کرتے تھے، یعنی ان کے فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو وہی مرتبہ جب متصل ہوئے بزرگوں سے تو مقام اور منصب اتنا بلند ہوا۔ یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے، عبادات کی مقبولیت کے لیے، عمل کی مقبولیت کے لیے آج لازم ہے کہ اللہ والوں کی محبت ہمارے قلبوں میں ہو، ہمارے دلوں میں ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت نہیں، جو اللہ والوں کے طرز عمل کو نہ سمجھ پایا، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو متصل نہ کیا، تو وہ بظاہر دعوے تو کر سکتا ہے بڑے بڑے، لیکن روحانیت سے وہ کھوکھلا ہوگا۔ اور عبادت کی اصل روحانیت میں ہے، زہد و تقوی اور طہارت کی اصل روحانیت میں ہے۔ جب بندے کی روحانیت اگر زندہ ہو تو پھر اس کا جسم کبھی مردہ نہیں ہوتا، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اور اس کی گفتگو کے انداز میں ہدایت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ آج جو تفرقات، آج جو نا اتفاقی، آج جو آپس میں رنجشیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا تعلق تصوف سے اور اللہ والوں سے دور کر لیا، اللہ والوں سے دور کر لیا۔ یاد رکھیں بلا شبہ اللہ والوں کی کئی ایک عادات ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، جو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کبھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنا جسم ڈھانپتے ہیں شریعت کا حکم سن کر کہ شریعت میں سطر کھولنا حرام، لیکن جنہیں اللہ فنا فی اللہ کا منصب عطا کر دیتا ہے، پھر بعض اوقات ان کا مطلب، ان کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں لوگ سطر ڈھانپتے ہیں وہ سطر کھول کر گھومتے نظر آتے ہیں، اور علمی نظریہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کا مقام اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حقیقت معنوں میں وہ منصب اور وہ معیار عطا فرمایا ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ سرکار تاج الاولیاء کی ولایت پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی ولایت پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ بتائیں آپ برہنہ گھومے کہ نہیں، آپ نے ایک چادر اوڑھی کہ نہیں، آپ بعض اوقات اس چادر کو بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم محض علمی نقطۂ نظر سے تصوف کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم بے ادبی پر آمادہ ہو جائیں، بعض اوقات ہم سے اولیاء اللہ کی گستاخی ہو جائے، اور یہی تقاضا جب تک ہمارے اندر رہا ہے تو لوگوں نے اپنا دامن تصوف سے دور کر لیا۔ اور یہ دونوں چیزوں سے کمی کی وجہ ہے کہ آج قوم کے اندر ان لوگوں کی لڑائی ہے جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے اور بزرگوں سے محبت رکھنے کا دم بھرنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر تفرقے، دوریاں اور آپس میں نا اتفاقی کا سبب ہے۔ اس کا سبب میں بتاؤں وہ دو سبب۔ ایک سبب یہ کہ علم تو بڑا حاصل کیا لیکن تصوف کی طرف اپنی توجہ نہ دوڑائی، محض کتابیں رٹ رٹ کر اپنے آپ کو وقت کا بڑا جید بنا تو لیا لیکن تصوف سے دور رہا۔ تو حال یہ ہے کہ جو سمجھ آیا اس نے اسے بولا، اور جو سمجھ نہ آیا پھر اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہ جنہوں نے علم کو تو کنارے کر دیا، علم سے اپنا تعلق ہی نہیں رکھا، اور بن بیٹھے تصوف کے ٹھیکیدار، بن بیٹھے ولایت کے ٹھیکیدار، اور پھر اپنی خانقاہوں میں اور جہاں ان کے اڈے یا ان کی بیٹھکیں وہاں بیٹھ کر لوگوں کو علم سے، اعمال سے، تقوی سے دور رکھا، اور اپنی عقل کی پیداوار پر اتنا ملوث کر دیا کہ آج حال یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان چیزوں پر بھی عمل کر بیٹھتے ہیں جو قرآن و سنت اور جملہ اہل تصوف کی نظر میں ناجائز و حرام تھا۔ تو یہ خسارہ کیوں ہوا کہ ہم نے دونوں پہلوؤں کو ایک برابر نہیں رکھا۔ ورنہ اولیاء اللہ کی جملہ اکابر اولیاء کی آپ زندگی پڑھیں، جملہ اکابر اولیاء کی، کہ کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو عالم نہ ہو،
کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو عالم نہ ہو، لیکن اس دور کے عالموں کو دیکھو کہ کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جو ولی نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ ہاں، کہ ہر ولی عالم ملے گا، اور اکابرین کا دور دیکھو کہ ہر عالم ولی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روح کو جانا، اس کی اصل کو پہچانا۔ قرآن میں رب کا جو فرمان تھا کہ طلب کرو مجھ سے ان کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، تو انہوں نے انعام والوں کو تلاش کیا، اور جب وہ انعام والے مل گئے تو پھر ان کے اندر یہ نہ دیکھا کہ یہ بیٹھتا کیسا ہے، یہ اٹھتا کیسا ہے، یہ کھاتا کیسا ہے، یہ پیتا کیسا ہے، بس اس کی ہر انداز کو اپنے لیے ادب اور محبت سمجھا اور اس کی صحبتیں اختیار کی، تو کوئی تاج الاولیاء بنا، کوئی دیوان شاہ بنا۔ ہم نے قریب کے اولیاء کی بات کروں کہ ان سب کا زمانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے متصل ہو کر گزرا۔ لیکن یہ دور، اور خاص طور پر ہمارا جو دور ہے آج، تفرقوں کا جو سبب مجھے سمجھ آیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک پہلو کو مضبوطی سے پکڑا تو دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا تو پھر دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یعنی اگر کسی نے علم کو پکڑا تو وہ تصوف سے دور ہو گیا، اور کسی نے تصوف کو پکڑا تو وہ علم سے دور ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت بالخصوص اور ہم سنی اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت، ان دونوں چیزوں میں اللہ رب العزت نے علم کا بھی حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ایمان والے اور تقوی والوں کو، بالکل توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا حکم دیا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ یہ بتاؤ کہ ایمان کو مانے گا اور سمجھے گا کون؟ جس کے اندر علم ہے، سمجھے؟ جس کے اندر علم ہے وہ کیا سمجھے گا؟ ایمان کی اصل سمجھے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سمجھے گا؟ جس کے اندر علم ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، وَمَن يَخْشَ اللَّهَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے علماء ہیں، یعنی صحیح طور پر۔ لیکن اللہ نے ان علماء کو بھی اور ان ایمان کے دعوے داروں کو بھی کیا حکم دیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سمجھ آئی بات؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم ایمان اور تقوی کے بعد اگر کامل بننا چاہتے ہو تو اللہ والوں کا ساتھ پکڑو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں کی محبتیں اپنے دل میں بسا لو۔ اور حضرات، اگر یہ ہو جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر سے تفرقوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے اندر جو حسد، بغض اور عداوتیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کی قربت اپناتا ہے، اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے، تو دل کے اندر نرماہٹ پیدا ہوتی ہے، اخلاق بہتر ہوتا ہے، اس کا لہجہ سدھر جاتا ہے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ کچھ ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ جن کے جلال کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو دیکھ لیتے تو وہ جلال کی بنا پر پاش ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے بھی کسی اللہ والے کی صحبت کو اپنایا ہے تو ان کے اندر صبر آیا، ان کے اندر تحمل آیا، استقامت آئی، اور جب رب کا حکم ہوا یا مشائخ کی اجازت ملی تب انہوں نے اپنے اصل جلال کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ علاؤالدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ، کبھی ان کا واقعہ سنے ہو آپ نے کہ آپ شروع سے بڑے جلالی تھے؟ ایسا نہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی نسبت پانے کے بعد یا ان سے مرید اور خلافت لینے کے بعد آپ کے اندر جلال پیدا ہوا۔ جب تک خلیفہ نہیں تھے، مرید نہیں تھے، اپنی ماں کی کفالت میں تھے، تب کے جلال کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ پرندوں کو بھی اگر آپ غضب میں دیکھتے تو وہ جل جایا کرتے۔ آپ کا جلال اور غضب اتنا تھا، اور ماں نے اسی غضب اور جلال کو جب حد سے زیادہ بڑھتا دیکھا تو پھر اپنے بھائی کے سپرد کیا جو بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی کفالت میں ایک لمبا عرصہ گزارا، اور پھر اگر کوئی یہ واقعات بیان کرے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جلا دیا
ان کے بچوں کو جلا دیا، تو یہ لغو بات ہے، یہ میرے سمجھ نہیں آئی، اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ بابا فرید الدین اگر کسی ایسی صابر پاک اگر کسی ایسی عورت کو جلاتے کہ جس کا نسب آپ کے نسب سے ہٹا ہوا ہوتا، جس کا خاندان تصوف سے دور ہوتا، جس کی تربیت کوئی عام آدمی کیا ہوتا، تو یہ بات عقل میں آ بھی جاتی کہ آپ نے جلایا تھا۔ لیکن جو بابا فرید الدین کی اولاد ہو، جس کی رگوں میں تصوف دور رہا ہو، جو خود سید دادی ہو، اور پھر حال یہ ہے کہ خانقاہ میں بچپن سے لے کر جوانی تک جس نے تربیت پائی ہو، کیا وہ صابر پاک کی عادات اور معاملات کی خلاف ورزی کرتی؟ جب وہ آپ کو نہیں سمجھ پاتی، بلا شبہ وہ آپ کو سمجھتی۔ آپ اگر اس واقعے پر غور کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہم صابر پاک کی ذات پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ اور صرف ایک بچہ نہیں کہ صرف آپ کی بیٹی کو، میں نے سیرت پڑھی تو پتا چلا کہ یہ 2 بیٹے بھی تھے جن کی موت صابر پاک کے جلال سے ہوئی۔ ایک کی ہوئی کہ وہ لنگر بلا اجازت بانٹ دیے انہوں نے، صابر پاک لنگر بانٹتے تھے، انہوں نے بانٹ دیا، تو حال کیا ہوا کہ آپ کو غضب آیا اور آپ نے دیکھا اور وہ انتقال ہو گئے۔ ایک بیٹے کے بارے میں کہ صابر پاک جس کمرے میں ہوتے تھے آپ نے منع کیا تھا کہ یہاں کوئی جھانکے گا نہیں، اور آپ نے غلطی سے جھانک دیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ خود غور کریں کہ اللہ والوں کے اندر تو تحمل و صبر ہوتا ہے، وہ تو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے جلال سے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ اور سنیں، جلال کا ہم نے معنی ہی غلط نکالا ہے۔ جلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے جلووں میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ پھر انہیں ان کی جسم پر ہمیشہ دہشت طاری ہوتا ہے، آنکھیں انگاروں کی جیسی نظر آتی ہیں۔ اصل میں جلال اسے کہا جاتا ہے، کسی کو دھتکار کر بھگا دینا یہ جلال نہیں ہوتا، کسی کو مار دینا یہ جلال نہیں ہوتا، کسی کو اپنے قریب سے دور کر دینا یہ جلال نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا جلال ان کی ذات کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے۔ سمجھ آئی؟ تو صابر پاک میں بہت جلال تھا آپ کے اندر۔ آپ ہم وقت اللہ کے جلووں میں محو رہتے تھے اور کسی کی جانب توجہ نہیں، تو یہ بلا شبہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ یہ ہے کہ فنا اللہ تھے، مجذوبیت کے عالم میں چلے گئے تھے، تو پھر جو مجذوب ہو جاتا ہے اس کا ناطہ، اس کا تعلق ویسے بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی چیز کو پھر اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور وہی طریقہ صابر پاک کا رہا۔ لیکن جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں گئے، صحبت اختیار کی، تو صحبت کا نتیجہ یہ ملا کہ کئی سال آپ نے لنگر لٹایا، کئی سال خدمت انجام دی، پھر بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو کلیئر عطا کر دیا۔ جب آپ کلیئر آئے تو کلیئر آنے کے بعد کلیئر کے رئیس تھے، کچھ امیر تھے، وہاں کچھ علماء تھے، آپ نے آ کر اپنا خلافت نامہ انہیں دے دیا اور کہا کہ دیکھو مجھے اس شہر کا خلیفہ بنایا ہے، یہ بابا فرید الدین نے مجھے بھیجا، اور آج سے یہاں کے دینی اور روحانی معاملات یہ میری نگرانی میں ہوں گے۔ آپ نے جب اسے پیش کیا تو وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے مسخرہ پن کیا، یہاں تک کہ آپ کو دھکا دے کر نکال دیا گیا، آپ کو برا بھلا انہوں نے کہا۔ اب بتاؤ اگر جلال ہوتا تو اسی وقت خاتمہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن آپ اٹھا کر پڑھیں کتاب کہ صابر پاک مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، آپ دعائیں دے کر ان کے پاس سے ہٹتے ہیں اور کئی ایک کوششیں کرتے ہیں، اور وہ کوشش اس لیے نہیں تھی کہ آپ کو منصب دیا جائے، آپ کی کوشش اس لیے تھی کہ کہیں اللہ کا قہر و غضب ان پر نہ آ جائے، کہیں یہ روحانیت سے دور ہو کر اپنے آپ کو راہ ہدایت سے برگلا نہ لیں، اسی لیے آپ انہیں تلقین کرتے رہے۔ اور پھر حد جب پار ہو گئی تو آپ نے خط لکھا تھا اپنے پیر و مرشد کو کہ حضور میں نے بڑی کوششیں کی لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، چونکہ تحمل آ چکا تھا، صبر آ چکا تھا۔ تو جب جواب آیا تو جواب یہ تھا کہ اے صابر اب جو تجھے بہتر لگے کر، یعنی پیر و مرشد نے اختیار دے دیا کہ جو تجھے بہتر لگے کر۔ آپ نے اس وقت بھی صبر کو اختیار کیا،
اور آپ کو جلال کب آیا کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جمعہ کے دن پہنچے، پہلی صف میں بیٹھ گئے تو پہلی صف سے آپ کو اٹھایا گیا اور کہا کہ یہ شہر کے رئیسوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ باہر آئے اور آ کر کہا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہاں تو غریب و امیر سب برابر ہوتے ہیں، پھر یہاں انہوں نے عبادت خانہ نہیں بلکہ یہ تو سیاست خانہ ہے کہ یہاں بھی یہ سیاست کرتے ہیں کہ امیروں کو آگے بٹھاتے ہیں، غریبوں کو پیچھے کرتے ہیں، جبکہ یہ میرے محبوب کا دین نہیں، خدا کا فرمان نہیں۔ باہر نکلے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، لوگوں نے رکوع اور سجدہ کیا تو اللہ والے کی زبان ہے، اور اصل معنوں میں بخاری کی حدیث کہ زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ خدا کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے کہا کہ اے مسجد یہ نمازی سجدہ کرتے ہیں تو بھی کر لے، پھر واقعہ سنا ہے آپ نے کہ پورے دم گئے، مسجد جھک گئی، لیکن وہ لوگ نکل آئے جو قصوروار نہ تھے، ان کی جان بچی، اور پھر آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ کرو جو کرنا ہے۔ پھر وہ جلال آیا تو پھر آپ کی آنکھوں سے شعلے نکلے ہیں، اور جس طرف آپ نے دیکھا تو پورا کلیئر آگ میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کو خاموش بھی پیر و مرشد نے کرایا۔ یہ پیر و مرشد، تو یہ اللہ والوں کی صحبتیں، یہ بڑے بڑے سخت دل اور بڑے بڑے جلال والوں کے اندر صبر و تحمل پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے خسارے اور نا اتفاقی کا یہی سبب ہے کہ لوگوں نے اللہ والوں سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ اللہ والوں سے محبت محض ایک رسمی محبت رہ گئی ہے، لیکن ان کی تاریخ، ان کی حالات زندگی اور ان کے زندگی جینے کا طریقہ یہ پڑھنا اور سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے تو صرف اگر کرامتیں سن لی کہ فلاں نے اتنے سال پرانی کشتی نکال دی، انہوں نے کاسے کو تالاب کو کاسے میں بلا دیا، ہم نے سوچا کہ یہی تصوف ہے، ہرگز نہیں۔ اگر ہم نے حقیقت میں تصوف کو جاننا ہے تو ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے لمحات کس کس انداز میں گزارے، کس کس طریقے پر گزارے، اور جب ان سے لو لگتی ہے، ان سے قربت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر رحم دلی، آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر تحمل، آپ کے اندر معاف کرنا اور درگزر کر دینے والی جیسی پیاری صفتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضرات یہ تو ان اولیاء کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی صحبت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم کون؟ وقت کے امام، مجتہد فی الشرع، جو فاؤنڈر آف فقہ ہیں، جنہوں نے اجتہاد کرنے کا قانون بنایا، سسٹم بنایا ہے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ امام جعفر صادق منبع ولایت کے ایک چراغ تھے، حضرت علی سے جو شعاعیں نکلی تھی ولایت کی، اس کے ایک چراغ امام جعفر صادق تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام جعفر صادق کی صحبت کے وہ 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ خود کون؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیں، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی صحبت اللہ والوں کی بارگاہ میں گزری۔ اللہ والوں کے پاس انہوں نے اپنا وقت گزارا، ان کے پاس دانوئے ادب طے کر کر بیٹھا کرتے۔ خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ، آپ ان کی زندگی دیکھیں۔ آپ نے شاہ آل رسول مہریروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قربت اختیار کی، ان کی صحبت اختیار کی، اور وہ تو بعد میں آپ کا جوانی سے عالم تھا کہ بریلی میں ایک مجذوب ولی تھے، ایک مجذوب ولی جو سڑکوں پر پھرتے تھے، اور آپ علم کے تاجدار، ہے نا، علم کے تاجدار، وہ مجذوب ولی شاہدانہ جن کا نام، یہ سڑکوں پر پھرتے تھے، ادھر سے ادھر پھٹے کپڑے ہیں، وہ جگہوں پر بیٹھ گئے جن جگہوں پر لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت ان کے پاس سے جب گزرتے تو ادباً سلام کرتے، کچھ دیر ٹھہرتے، اور پھر آپ نے جو حکم دیا
وہ حکم اس بنا پر دیا کہ لوگوں مجذوبوں کے پاس زیادہ وقت ٹھہرنے سے بچو. اس کو غلط بیان کر دیا لوگوں نے. اس کو غلط بیان یوں کیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مجذوبوں سے نہ ملو، جبکہ آپ خود ملتے تھے. آپ نے کہا کہ مجذوبوں کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرا کرو، اس میں تمہاری سلامتی ہے. جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ وہ عالم جذب میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی صحیح آدمی کو کہتے ہیں، سنجیدہ آدمی کو کہ اے پاگل جا، تو پھر پوری دنیا مل کر اسے پاگل ہونے سے نہیں روک سکتی. اگر وہ کسی بولتے کو کہتے گونگے تو اسے گونگا ہونے سے نہیں روک سکتے. اس لیے کہ اللہ بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ فرماتا ہے یتقربوا الی النوافل، کہ جب بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ ہے نا. پھر یہ پوری حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے. تو وہ زبان میں تاثیر خدا کی، زبان ان کی، لیکن نکلنے والے کلمات خدا کے. اور اگر وہ کس تو اس بنا پر آپ نے کہا، لیکن آپ بھی ایک مجذوب کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہوتے، اس کا ادب کرتے، انہیں سلام کرتے، اور لوگوں کو آپ نے اسی لیے روکا کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، چونکہ اہل نظر مقام والوں کو جانتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر رنگ برنگے کپڑے پہن کر آ جائے تو ہم کہتے نہیں یہ اللہ والے ہیں. یہ ہمارا ہے، طریقہ ہے یہ ہمارا. لیکن جو حقیقت میں اس منصب سے متصل ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے. تو آپ نے دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس کی نشاندہی مصطفیٰ نے فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو لوگ اپنی دہلیز پر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ادھر جا، دھتکاریں گے، گھن کریں گے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ان کے مقام کو اتنا بڑھائے گا کہ وہ جو رب سے سوال کریں گے رب پورا فرمائے گا. یہ انہی مجذوبوں کی طرف اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پھر شاہ آل رسول مہریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اپنائی، ان کی خدمت میں انجام دی، اور جب اس خدمت سے فیض ملا تو وہ فیض ایسا ملا کہ مرید بھی کیا، خلافت بھی عطا فرمائی، اور پوری زندگی آپ نے اسی کا درس دیا. آپ نے تصوف کی تعلیم بھی دی، اور تصوف کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں آپ نے ان کا رد بھی فرمایا. یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں؟ ایک فقیر آیا تھا جو بابا آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ چھوٹے سے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس وہ آئے. مانگنے والے جیسے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی کہ وہ چادریں لے کر مانگ رہے ہیں اجمیر کا چندہ، کبھی وہ کاسا لٹکا لیے اور پھر دھنی دیتے ہوئے راستے میں، الگ الگ شہروں میں ہوتا ہے یہ. تو وہ ایک مانگنے والے آ گئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے مولانا لاؤ مجھے پیسے دو، کچھ رقم مانگی ورنہ ابھی یہ گھر گرا دوں گا، ابھی یہ گھر گرا دوں گا. آپ نے کہا بابا جی میں دے دوں گا، لیکن آپ یہ الٹی سیدھی بات نہ کریں، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ دو. آپ نے اس بنا پر نہیں دیا کہ وہ دھمکی دے رہا تھا، نہیں دیا آپ نے، وہ چلا گیا. تو ایسا حادثہ ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہند آپ کے چھوٹے بیٹے وہ چھت سے نیچے گر گئے. جب وہ نیچے گرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ توقع کی کمزوری جہاں ہوتی ہے وہاں پھر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جو گرا ہے بچہ وہی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے نہیں مانا، وہ بچہ گر گیا. جب آپ قریب گئے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے تو کیا دیکھا کہ آپ بالکل تندرست کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابا مجھے کچھ نہیں ہوا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. ابھی وہ فقیر موجود تھا، اب آپ کو جلال آیا اور آپ قریب آئے اور اپنی چپل کو الٹا پھینکا اور کہا کہ تو گھر گرانے کی بات کرتا تھا، اب اگر طاقت ہے تو میری چپل سیدھی کر کر بتا. لیکن وہ نہیں کر پایا. تو وہ تصوف کے جو معیار ہوتے ہیں وہ انوکھے ہوتے ہیں، یہ ہم اور آپ کے سمجھ کے باہر ہیں. لیکن ہم جتنا سمجھ پائیں اس پر عمل کر کر اگر زندگی گزاریں تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اور یاد رکھیں کہ روحانیت بندے کی تازہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ والوں کی قربت اپنائے، اللہ والوں سے قریب ہو.
جملہ اکابروں نے اللہ والوں کی قربت اپنائی، ان سے محبت کی. اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ والے بھی ان علماء کو نوازتے ہیں اور ان کی تعظیم اور ادب جانتے ہیں جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ منصب تصوف پر بھی فائز ہو. زیادہ پرانا واقعہ نہیں بتاتا، یہ جو میں نے سنا ان علماء سے کہ مفتی عبدالقدیر صاحب، مفتی عبدالرشید فتح پوری صاحب جامعہ عربیہ کے بانی، جن کو فقیہ اعظم ہند کا لقب بھی اور مفتی اعظم مہاراشٹر کہا جاتا ہے، آپ کا جب وصال ہوا تو ایک مجذوب ولی تھے منصور بابا، جن کا تاج آباد شریف میں مزار ہے. منصور بابا، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ گرمیوں میں 10 جوڑی کپڑے پہنتے تھے گرمیوں میں، اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں صرف تہبند پہن کر اور گھوما کرتے تھے. یعنی الٹا سسٹم کہ جب لوگ اپنے بدن کو کھولتے تو وہ ڈھانپتے، اور جب لوگ اپنے بدن کو ڈھانپتے تو وہ کھولتے. یعنی زمانے سے الگ چال، الگ الگ طریقہ. تو حال یہ ہوا کہ جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو منصور بابا کے لیے یہ بتایا لوگوں نے کہ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ جانے والا کوئی عام نہیں، اس کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ. اور بھی دیگر علماء بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ بابا جو ابھی ہماری آنکھوں نے جنہیں دیکھا ہے، یہ بھی بعض اوقات کسی کی میت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ زیادہ تر میتیں مومن پورہ سے گزرتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. مجبوریت کا عالم تھا. لوگ طرح طرح کی بات کرتے کہ گندے رہنے والے کے پاس بیٹھے ہو، جو کئی دن نہیں نہاتا اس کے قریب جا کر بیٹھے ہو. لیکن جن لوگوں نے قربت اپنائی وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اور آپ 8 دن نہ نہائیں تو ہمارے گھر کا قریبی آدمی بھی ہمارے پاس نہ بیٹھے. اور وہ اللہ والے کے بظاہر دکھ تو رہا ہے کہ جسم پر میل چپکا ہے، لیکن جب قریب ہو تو جسم سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اللہ والوں کی صحبت اپنانے کا حکم دیا، اللہ والوں سے پیار اور محبت کا جو حکم دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کو درست کرتا ہے، ہمارے تقوی کو درست کرتا ہے، ہمارے روحانیت کو زندہ کرتا ہے اور ہمیں بلاؤں وباؤں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی محبت کا نام ہرگز یہ نہیں کہ جو چیز ان کی تعلیم کے خلاف تھی تم ان کے نام پر چسپا کر اسے کرو اور کہو کہ یہ تصوف ہے. جن چیزوں سے انہوں نے روکا اور تم انہیں رائج کرو اور رائج کر سوچو کہ یہ تصوف ہے، تو پھر یہ تصوف نہیں ہے، پھر یہ مذاق ہے، یہ مسخرہ ہے تصوف کا. یہ اللہ والوں کی بے ادبی اور ان رسموں کی وجہ سے ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنا. مثال کیا ہے؟ مثال بتا دوں کہ ان کی بارگاہوں میں جا کر ناچنا، ان کی بارگاہوں میں جا کر غیر شرعی کام کرنا، ان کی بارگاہوں میں جا کر بلند آوازیں بلند کرنا، ان کی بارگاہوں میں جا کر وہ کام کرنا جو اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ طریقے اپنانا، ان کے نام پر ہولیاں کھیلنا ہے نا. اور بھی کئی رسمیں پھر میں گناؤں گا تو کئی ایک چیزیں میرے دماغ میں آ جائیں گی، اور ان کو منسوخ کر دینا کہ نہیں یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ تو ان کی بارگاہ میں ہوتا ہے. کوئی دلیل ایسی ملتی ہے کہ جن کے نام پر تم ان چیزوں کو منسوخ کرتے ہیں انہوں نے کیا؟ میں مورپاٹا پہلی بار ایک ہی بار اس میں گیا تھا، ایک بار بس ایسا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جتنے نوجوان لڑکا لڑکی وہ ایک دوسرے کو مہندیاں چپڑ رہے ہیں، مہندیاں لگا رہے ہیں. تو وہاں بیٹھ کر ہم نے بات کی ہے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے. تو ایک چچا کھڑے تھے میرے بازو میں، وہ چچا نے میرے کو کہا بھی کہ بولے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ آپ کے سمجھ نہیں آئے گا. میں نے کہا یار اب ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، لیکن لگا محسوس ہوا بولے یہ اللہ والوں کا طریقہ آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آئے گا. تو جو صاحب مدار مورپاٹا میں موجود ہیں کیا انہوں نے کبھی اس کی کوئی رغبت یا تعلیم دلائی کہ ایسا کیا کرو؟ تو بعض اوقات یہ ہوا کہ تصوف کو حد سے زیادہ بدنام بھی جاہلوں نے کیا، حد سے زیادہ بدنام تصوف کو جاہلوں نے کیا.
اور پھر حکمت اپنائے بغیر ان کا رد کرنے والوں نے آنے والی نسلوں کو تصوف سے ہی دور کر دیا۔ یہ بات بہت بڑی ہے، شاید تمہارے سمجھ میں آئے۔ حکمت اپنائے بغیر، بات سمجھ آئیے، رد کر کر ان کو اصل معنوں میں علم سے ہی دور کر دیا، اور یہ ہمارے خسارے کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب۔ اس لیے اولیاء اللہ کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت کا درس قرآن میں دیا گیا، اور یاد رکھیں کہ یہ حیات میں رہیں تب بھی محبت کی جائے، اور یہ بعد الوفات اپنی قبروں میں چلے جائے تب بھی محبت کی جائے۔ ہاں، ایک جماعت اور بھی گھوم رہی ہے کہ ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے نہ ملو، اللہ والوں سے قریب نہ جاؤ، لیکن اللہ والے جب موجود ہو تب ملنے جاؤ، حیات میں ہو تب ملنے جاؤ، بعد الوفات ملنے کا حکم تھوڑی ہے۔ اور اس پر اگر اپن حدیث پیش کریں کہ ایک 99 آدمیوں کا قاتل تھا، وہ گیا اور پھر اسے اللہ نے اللہ والے کی صحبت اپنانے کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ یہ حدیث تو سنے ہو، یہ کوئی حکایت نہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث ہے یہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں یہ ثابت کر کر بتاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ کسی زندہ سے ملنے جا رہا تھا یا مردے سے؟ اس پر بھی ان کے پاس یہ جب سوال ہے۔ تو حضرات محترم یاد رکھیں کہ ایک عام آدمی، ہمارا اور تمہارا جیسا آدمی بھی مرنے کے بعد مرتا نہیں۔ ہم تو انتقال کہتے ہیں نا، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو ہمارے اور تمہارے جیسے لوگوں کو، اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی۔ اب جو دنیا سے جا چکا اس کو سلامتی کی ضرورت کیا ہے؟ سلامتی تو زندوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے کہا، اور جب رسول اللہ نے کہا تو جو مان لے وہ ایمان والا، جو نہ مانے اس کا ایمان نہیں۔ اب وہ کیسے سلامت ہیں بتانے والے رسول جانے، اور سلامت رہنے والا مرحوم جانے۔ ہمیں حکم ہوا کہ سلامتی بھیجو، اور یہ کس پر؟ ہمارے اور آپ کے جیسوں پر، کہ جو قبر میں چلے گئے تو ان کے لیے سلامتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبرستان جوتے پہن کر نہ جاؤ، کہ تمہارے جوتوں کی آواز سے مرحوموں کو اذیت ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ وہ منو مٹی تلے دبے لوگ، اور تمہارے جوتوں کی آواز تم کو نہ آئے لیکن انہیں آ رہی ہے۔ پھر اس سے بڑی دلیل سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا تلقین میت کا ایک بورڈ ہمارے قبرستان میں بھی لگا ہے، اور وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کسی کے گھر میت ہو جائے تو وہ سرانے بیٹھے اور اس کی ماں کے نام سے کہے فلاں بنت فلاں، پھر اسے اٹھائے، اسے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کی تلقین 3 بار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، وہ جو تم کہتے ہو وہ دہراتا ہے، وہ اسے دہراتا بھی ہے، اور پھر وہ تمہاری بات کو دہرانے کے بعد پھر جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو۔ لیکن یہ حکم بھی اللہ کے رسول نے دیا، اللہ کے رسول نے کہا قبروں کی زیارت کرو۔ تو یہ تمام تعلیمات اللہ کے رسول نے دی، اور پھر اللہ کے رسول نے بدر میں ہمیں بتا دیا کہ گڑھے میں جب کافروں کو ڈالا، اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، حضرت عمر ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مان جاتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے اے عمر تم سے زیادہ یہ مجھے سن رہا ہے۔ اور وہ سننے والے کون تھے؟ کافر تھے۔ کون تھے؟ بے ادب رسول تھے، اللہ کے رسول کے دشمن وہ سن رہے ہیں۔ تو جب وہ جو رسول کا دشمن ہو، جب وہ سن سکتا ہے، جب ہمارے اور تمہارے جیسے سن سکتے ہیں، تو جو مومن کامل بن کر اس دنیا سے گئے اور اپنی قبروں میں ہیں، اگر ان کے لیے یہ عقیدہ ہو کہ بعد الوفات بھی ان کی قربت حیات ظاہری کی طرح ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ غلط نہیں ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے نہیں، ہم نہیں کہتے اللہ والوں سے نہ ملو، ملو اللہ والوں سے، بیٹھو ان کی صحبت میں، لیکن جب تک وہ زندہ رہے، بعد الوفات پھر ان کی قبروں پر نہ جاؤ۔ تو یاد رکھو کہ ان کی حیات اور ان کی وفات دونوں یکساں ہیں۔ سمجھ آئی؟ دونوں ایک برابر ہیں، کہ وہ جیسے اپنی حیات میں تھے بعد الوفات بھی تھے۔
بعد الوفات بھی ہیں، اور ایسی کئی ایک واقعات ہیں اگر ان کو پیش کروں کہ بعد الوفات ہونے والی بزرگوں کی کرامتیں، تو اس سے تاریخی اور کتابوں کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے دو اللہ کے ولی موجود ہیں، اب جن کا مزار تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے بازو میں ہے، لیکن پہلے دریائے دجلہ کے کنارے تھے۔ اور یاد ہے کہ وہ خواب میں آئے تھے اور بتایا تھا نا کہ ہمارے قبر میں پانی آ رہا ہے، ہمیں منتقل کیا جائے۔ تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے منتقل کیا، یہ منتقل کیا، تو یہ دلیل ہوئی، یہ دلیل بنی نا کہ وہ زندہ تھے تبھی تو پانی سے اذیت ہو رہی تھی، وہ زندہ تھے تبھی تو ہو رہی تھی۔ خود کرامت مصطفیٰ بابا کے تعلق سے لوگوں نے بیان کیا نا، لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 22-24 دن کے بعد جب لاش نکالی گئی تو زندہ، اور پھر وہ تو وہ ایک مومن پورا قبرستان کا واقعہ میں نے ایک ذمہ دار عالم جو ناگپور کے ان کی زبان سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن قبرستان میں جو کھدائی کرتا ہے، جو قبریں کھودتا، میں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کبھی آپ نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہے؟ ذمہ دار عالم چھوڑے، اب مجھے یاد بھی ہے کہ وہ ذمہ دار عالم جو ہے ان سے تو سنا ہی سنا، خود میرے استاد مرحوم حافظ غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ ان سے پوچھا کہ جب آپ نے کبھی قبرستان میں قبریں کھودی تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہو؟ تو کہا حضرت ایک بار دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا قریب میں یہی ایک حافظ صاحب رہتے ہیں اور ان کا انتقال ہوا تقریباً 25 سال پہلے، میں خود ان کی میت میں حاضر تھا، ان کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تو جب ان کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو بڑا عرصہ یعنی 25 سال گزر گئے انتقال میں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ قبر بالکل تازی نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگا کہ یار رات کسی نے قبر کھودی یا کوئی شرارت کی ہے، تو مجھے تجسس ہوا، تو میں نے اس کی مٹی ہٹا کر دیکھا، اور جب دیکھا تو خوشبو بڑھنے لگی، تو یقین ہونے لگا کہ یہ میت پرانی نہیں، کسی نے چوری سے رات میں بغیر انفارمیشن دیے ہوئے یہاں لا کر کسی کو دفن کر دیا۔ انہوں نے خبر دی، اور خبر جب دی تو لوگ آئے اور انہوں نے قبر کھودی۔ جب قبر کھودی نکالا تو کفن میں بھی داغ نہیں، کفن صحیح سلامت، خوشبو آ رہی ہے، اور جب باہر نکالے اور چہرہ کھولے تو وہ قبر کھودنے والا حیران ہو کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم 25 سال پہلے اس شخص کا انتقال ہوا تھا اور میں خود اس کی میت میں حاضر تھا۔ اور وہ حافظ قرآن تھے، اللہ والے تھے، تو آپ بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کچھ قربت اپنائی ہو تو ان کا قبر میں حال یہ تھے، جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو کر دنیا سے گئے ہوں، پھر ان کیا حال ان کی قبروں میں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اس آیت کو سمجھو پہلے بہت اچھے سے، پھر ایک بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، میری عبادت کرو، وایاک نستعین، اور مجھ سے ہی مدد چاہو۔ اللہ کیا چاہے مدد میں؟ تو اللہ نے مدد میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے صراط مستقیم مدد میں مانگو، ان کا راستہ مدد میں مانگو جن پر میں نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں مانگنا جن پر غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتیں بھی اگر پانی ہو تو اللہ والوں کی قربت اپناؤ، اللہ کی نعمتیں اگر پانی ہو تو اللہ والوں کی قربت اپناؤ۔ اور ظاہر ہے کہ عقل میں کبھی بعض اوقات اللہ والوں کے طریقے نہیں آتے، لیکن جب ان سے حقیقت میں قربت ہو جائے تو پھر دنیا بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔